ایک سائل کہہ لیں تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بیوی کا جو قد ہے وہ چھوٹا تھا. وہ بیوی دیندار بھی تھی, وہ بیوی جو ہے گھریلو بھی تھی, امور خانہ داری میں بھی اس کا بھرپور سلسلہ تھا, لیکن وہ صاحب جو تھے, جو ان کے خامن تھے, ان کا صرف اسی وجہ سے انہوں نے انہیں طلاق دینے کا ذہن بنایا کہ جناب ان کا قد چھوٹا ہے. تو حضور مفتی صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں دینی حوالے سے؟ ہمیں جو ہماری ازدواجی زندگی ہیں ہمیں انہیں کیسے گزارنا چاہیے اسلامک گولڈن پرنسپلز کے اکارڈنگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع, 4 خصلتوں کی وجہ سے, 4 امور کی وجہ سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. لجمالہا, اس کی حسن و خوبصورتی کی وجہ سے, ولحسبہا, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, اور اسی طرح ولمالہا, اس کے مال کی وجہ سے, مالدار خاتون ہے, اور چوتھی چیز جو ہے ولدینہا, اس کی دین کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین, تو کامیابی حاصل کر دیندار عورت کے ساتھ. دیندار عورت کے ساتھ. اچھا, یعنی بنیادی چیز دین ہے, دین کو ترجیح دے دو. اگر ان کے ساتھ ساتھ, دین کے ساتھ ساتھ اس میں جمال بھی ہے, حسب و نسب والی بھی ہے, اور مالدار بھی ہے, تو نور علی نور ہے. لیکن اگر یہ ساری باتیں ہیں, مالدار ہے, جمال ہے, حسب و نسب والی بھی ہے, اور اس کے باوجود دیندار نہیں ہے, تو پھر اجتناب کرو. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے قبل جو مخطوبہ ہے, جس کی طرف آپ نے پیغام بھیجنا ہے, اس کو دیکھنے کا کہا ہے, اس کو دیکھو. نکاح سے پہلے دیکھ لینا چاہیے. نکاح سے پہلے دیکھ لینا چاہیے, شرعی طور پہ, شرعی پیٹرن میں دیکھا جا سکتا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. تو اب یہ قد کا معاملہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک خاتون پہلے لمبی قد والی تھی, بعد میں چھوٹی قد والی ہو گئی. یہ تو پہلے سے ہی معلوم سے پہلے طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات اجڑنے پہ لازم لے کر آنی ہے. اچھا, جب یہ ساری باتیں پہلے اس نے دیکھ لی ہیں کہ قد اس کا کتنا ہے اور اس کا انداز کیسا ہے, ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں. اب نکاح ہو گیا ہے, نکاح کے بعد بچے ہو گئے ہیں, بعض جگہوں میں بچے بھی ہو جاتے ہیں, پھر صاحب کو خیال آتا ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے, اس بنیاد پر اس کو پھر طلاق دیتا ہے. یہ ظلم ہے. مفتی صاحب میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ذہن میں یہ خیال بھی ہے, رب کا خوف بھی ہے کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں, تو خوف بھی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ طلاق بھی دینی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے نا, اگر آپ نے نکاح نہیں کرنا تھا تو پہلے سے پہلے کہہ دیتے, مجھے نہیں پسند ہے. لیکن جب نکاح ہو گیا ہے, بچے ہو گئے ہیں, یا سلسلہ چل پڑا ہے, اب تم طلاق دیتے ہو, یہ ظلم ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں یہ کیوں ظلم ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کے باوجود تم طلاق دے رہے ہو. ہمارا یہ معاشرہ جو ہے, متعلقہ عورت اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح نہیں دی جاتی. وہ چاہے خرابی مرد کے اندر ہو, غلطی مرد کی ہو, اس کے باوجود عورت کو طلاق ہو جائے تو لوگ اس عورت ہی کی غلطی کو سمجھتے ہیں کہ یہ عورت غلط تھی اس لیے اس کو طلاق ہو گئی. اگر یہ ٹھیک ہوتی تو خاوند نے اس کو کیوں طلاق دیا؟ بلا شبہ لیبل لگا دیتے ہیں, لیبل. اچھا, اور پھر اس بندے سے بھی اگر پوچھے کیوں طلاق دی ہے, وہ بھی 20 جو ہے نا الزامات اور تہمتیں لگا کے اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ متعلقہ کے ساتھ ایک اچھوت کا تعامل ہوتا ہے, برتاؤ کیا جاتا ہے, اور اس لیے ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ شیطان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے یہ طلاق ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ وہ مقولہ ہے کہ ناپسندیدہ عمل جو جائز بھی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا, یہ پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھتا ہے اور اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے جو اس کے خدام ہیں, اور ان کو کہتا ہے جاؤ اپنے کام پہ, ان کو بھیج دیتے, ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. تو وہ پھر لوگ آتے ہیں واپس, تو ایک شیطان اس کو کہتا ہے, اس کا جو خادم ہے, اس کا جو کارندہ ہے, کہ میں نے نا فلاں بندے کے پیچھے میں لگ گیا, یہاں تک کہ میں نے اسے چور بنا دیا, میں نے اسے قاتل بنا دیا, میں نے اسے بدکار بنا دیا, یہ سارے. تو وہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے. ایک بندہ آتا ہے, ایک کارندہ, ایک شیطان, اور وہ کہتا ہے کہ
میں میاں بیوی کی پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی. بالکل ایسے ہی ہے، خوش ہوتا ہے شیطان. تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے نعم انتا نعم، تم بہت اچھے ہو. اس شیطان کو کہتا ہے تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو اس لیے جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں، یہ میاں بیوی برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ تباہی جو ہے نا نسلوں تک رہتی ہے، جنریشنز تک، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا پہلے ہی بندے کو سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے، قد کاٹ اور اسی طرح دیگر امور دیکھ کے. پھر اس کے بعد بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ شادی کر لیتا ہے، اس وقت اس کی مالی حالت اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی. اچھا بعد میں مال آ جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں ایسے کروں. اگر تم نے کرنا ہی ہے تو جو شرعی طریقہ ہے وہ اختیار کرو کہ دوسری شادی کر لے. یعنی اگر آپ کو بہت ہی ہے تو پہلے کا حق ادا کرتے ہوئے دوسری شادی کر، برابری کی سطح پہ، برابری کی سطح. اگر یہ نہیں ہے تو ایسے طلاق دینا یہ ظلم عظیم ہے.